السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم و اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، میں آپ لوگوں کے سامنے علم، اخلاص اور اختصاص کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھی طرح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر جلسہ، عزیز بھائیوں اور چمن علم کے بلبلوں، ہر قسم کی تعریف اس خدا وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاور ہے کہ جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کائنات کے تعارف کا درس دیا، اور درود و سلاموں کی بارش ہو اس نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے علم و حکمت کی شمع جلا کر کائنات کو منور کر دیا. سامعین محترم، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اعمال و اخلاق میں علم کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت میں، تصنیف و تعلیم میں، معاشرت و معاملات میں، وعظ و نصیحت میں. غرض انسان کو زندگی کے ہر شعبہ میں علم کی ضرورت ہے. علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر رشد و ہدایت کی اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے. علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر رشد و ہدایت کی اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے. علم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارا بنا دیتا ہے. جی ہاں، یہی وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کو زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. دوستو، طالب علم میں رہنا عبادت ہے، ریاضت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، رضا الہی کا ذریعہ ہے، معرفت الہی کا زینہ ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ پگھلنا علم کی خاطر مثل شمع زیبا ہے، بغیر اس کے جان نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے. لیکن تحصیل علم میں اخلاص کا ہونا بے حد ضروری ہے. ایک موقع پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے تحصیل علم میں اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت، وعظ و ارشاد میں تاثیر پیدا ہوگی، خدا طلبی اور سرور عشق آئے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی، ایثار و قربانی کا جذبہ موجزن ہوگا. طالب علم کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا. اس کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی کرشمہ سازی ہوگی. اسی طرح حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو روئے زمین پر اس سے افضل کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. اے طالبان باوقار، اگر طالب علم بڑے سے بڑا مفسر، شاندار مقرر، اچھا انشاء پرداز، کامیاب مدرس اور فصاحت و بلاغت کا امام بن جائے، وہ کتنا ہی بازوق، سلیم الطبع اور بحر علم میں مستغرق کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے اندر اخلاص اور خون جگر کی کمی ہوگی تو اس کی ساری تقریریں اور تحریریں بے سود ہو جائیں گی. اسی لیے اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے رب کریم نے کہیں مخلصین لہ الدین تو کہیں پر الا للہ الدین الخالص فرمایا. اس کے برخلاف اخلاص سے عاری لوگوں کو کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فمثلہ کمثل الکلب تو کہیں پر کمثل الحمار یحمل اسفارا فرمایا. جی ہاں، آج طالب علم میں کمی ہے تو اخلاص اور خون جگر کی. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرہ پر یقین کا نور نہیں. علامہ اقبال نے اسی کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر.
اے علم نبوت کے پاسبانوں، آج ہمیں کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ہوگا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام پر طرح طرح سے حملہ ہو رہا ہے۔ کوئی باطل فرقہ قرآن کی آڑ میں باطل افکار پیش کر رہا ہے، تو کوئی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر اپنے خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی ذلی نبوت کا دعویٰ کر کے بھولے والے معصوم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں گستاخانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسی سنگین صورتحال میں ہم صرف مدرسہ کی چہار دیواریوں میں رہ کر عوام الناس پر دین کی خدمت کا کامیاب کمنٹ ڈالنا چاہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے ان حملہ اور ڈاکو کو مقید کرنے اور انہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کی سزا سنانے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ہوگا۔ فن علم سے جسے دل کا اختصاص ملا، اسی کی سوچ کو معنی کا لباس ملا۔ سب نے پڑھا تھا کتابوں کا ہی ہجوم، مگر سمجھ وہی پایا جسے فن کا احساس ملا۔ ہر علم رکھنے والا اہل فن نہیں ہوتا، ہر بولنے والا صاحب صف نہیں ہوتا۔ علم میں جب تک اختصاص نہ ہو دل کا، وہ علم بھی روشنی فکر نہیں ہوتا۔ فن علم نے چنا کچھ خاص لوگوں کو، سب کے نصیب میں یہ مقام نہیں آیا۔ جو جھک گئے علم کے ادب میں خاموش، انہی کے حصے میں اختصاص آیا۔ کتاب و قلم تو سب کے پاس ہوتے ہیں، مگر فن علم کی پہچان جدا ہوتی ہے کہ کتاب و قلم تو سب کے پاس ہوتی ہے، مگر فن علم کی پہچان جدا ہوتی ہے۔ جسے مل جائے علم میں دل کا اختصاص، اسی کی ہر خاموشی بھی صدا ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔